پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مفتی برکت اللہ آپ کی خدمت میں شمائل ترمذی لے کر حاضر ہے۔ شمائل کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیچرز اور لائف سٹائل، یا آپ کے یعنی پرسنل ڈائری، جس سے آپ کے 24 گھنٹے کے معمولات اور آپ کا رہن سہن، کلچرل چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اب تک جو ہے بہت ساری چیزیں تذکرہ کرنے کے بعد آج ہم تذکرہ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو سونے یا نہ سونے کا۔ تو سونا جو ہے وہ انسانی بہت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اور رات جو ہے کافی لمبی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی، 11 گھنٹے کی، یہاں یو کے میں تو کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن ایکویٹر کے قریب جو کنٹریز ہیں وہاں رات اور دن رفلی سیم ہوتے ہیں۔ چنانچہ دن میں کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، رات جو ہے وہ آرام کے لیے ہے اور عبادت کے لیے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور عبادت کا ایک ایسا بیلنس قائم فرمایا ہے کہ دونوں ایکسٹریموں سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے جو سنت و طریقہ چھوڑا ہے، تو اس میں چند حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جو صحابہ کرام نے آبزرو کیا ہے۔ بہت سے لوگ آتے تھے کہ یا رسول اللہ رات میں آپ کیسے گزارتے ہیں، کہاں کتنا وقت نماز پڑھتے ہیں، کتنا سوتے ہیں۔ تو کچھ بچے بھی آتے تھے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں رہتے تھے، خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، یا اور دوسرے صحابی بچے، اور کچھ لوگ مسجد میں آ کے ٹھہر جاتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول پتہ لگائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سونے کے سلسلے میں جو دعائیں ہیں اور سونے کے جو طریقے ہیں، سونے کا جو ڈیوریشن ہے، اور خاص طور سے سورہ اقرا نازل ہونے کے بعد سورہ مزمل جو نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یا قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو پورے سورہ مزمل جو ہے گویا کملی والے، زمل کا مطلب جو چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے رات میں نماز پڑھا کریں سوائے تھوڑے سے آرام کے، چاہے کچھ آرام کا حصہ زیادہ کر لیں یا کم کر لیں، اور اچھی طرح قرآن پڑھا کریں۔ اور قرآن اس لیے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، رات کا قرآن پڑھنا یا صبح کا قرآن پڑھنا وہ ملائکہ اس سے حاضر ہوتے ہیں۔ تو گویا سورہ مزمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو ہے ایک پوری لائف سٹائل اور ڈائری بنا دی گئی ہے کہ قرآن رات کا کچھ حصہ اکثر یا تھوڑا یا کم، آدھے سے کم یا زیادہ، آپ اللہ کے لیے اس میں سے صرف کریں۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کی نماز فرض تھی، امت کے لیے شفقتاً فرض نہیں ہے، نفل ہے، جو تہجد کی نماز کہی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سوال جواب جب علماء سے ہوتا ہے تو کافی لوگ اس مسئلے میں سوال جواب کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے سنتیں دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا معمولات تھے، سونے سے پہلے کیا دعائیں ہوتی تھیں، سونا کس شکل کا ہوتا تھا، پھر اٹھنے کے بعد کیا دعائیں تھیں، وہ سب آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، جسے گویا یعنی تیاری کر رہے ہیں اللہ کی دربار حاضر ہونے کی، یعنی جب دنیا سے ہم سو جاتے ہیں تو گویا اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو دائنے کروٹ پر دائنے رخسار کے نیچے آپ دائنا ہاتھ رکھ کے
دعا پڑھ کے آپ آرام فرماتے تھے۔ تو اسی طرح اور بھی دعائیں آتی ہیں جو اگلے دوسری کتابوں میں ہیں کہ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں اب سونے جا رہا ہوں، جو موت کا بھائی ہے۔ النوم اخو الموت حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کا ایک یعنی شیڈو ہے جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے دعا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام سے ہی لیٹ رہا ہوں، سو رہا ہوں، اور تیرے ہی نام سے جی سکوں گا۔ اور اٹھنے کے بعد دوسری دعا آتی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تو گویا یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا، ہر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اور اٹھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے اٹھتے ہی کہ یا اللہ تو نے ہمیں زندگی دوبارہ عطا کی، تو اپنے تیری رحمت اور مہربانی ہے۔ اور رات میں چونکہ سوتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کا ہوش نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا وہ جو ہے رات کو بھی ایک کمیونیکیشن کا میکنزم بنایا ہے۔ خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشخبریاں، اچھی چیزیں اور ویسی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور شیطان بھی اپنا اثر ڈالتا ہے خواب میں، اور وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، خوفناک قسم کے خواب دکھاتا ہے۔ خوابوں پر ابھی آگے پھر سے اس پہ الگ سے بات آئے گی۔ تو اس وقت صرف یہ ہے کہ سوتے وقت جو دعائیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور اٹھنے وقت جو دعا پڑھتے تھے اور کس طریقے سے لیٹتے تھے، اس کا تذکرہ ہے دو صحابہ کی حدیث سے۔ حضرت عائشہ جو گھر کی بھیدی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب کو جب بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر ان پر دم فرماتے، اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیتے۔ تو گویا اس طرح ہتھیلی بند کر کے اس پر سورہ پڑھ کر پھونک دیتے تھے، جسے پھونکنا جسے کہتے ہیں، سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین، آخر قرآن کی دو صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو قل جو ہے، چاروں قل بھی کئی روایتوں میں آتا ہوگا، یہاں 3 قل ہیں۔ تو تمام ہاتھ پہ پھونک کر پھر پورے جسم پر پھیر کر آپ سو جاتے تھے۔ تو اور بھی دعائیں ہیں جو رات کے وقت آئی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ بعض دعاؤں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں، الف لام میم سجدہ، تبارک الذی، اس طرح کی سبح للہ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی 1-1.5 صفحے کی صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، یعنی سورہ قل واللہ احد جو ہے، قل یا ایھا الکافرون جو ہے، جس سے کہ شیطان سے پناہ ملتی ہے۔ یا آیت الکرسی بھی پڑھنے کے لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا جائے تو شیطان رات بھر سے محفوظ رہتے ہیں شیطانی انفلوئنس سے، اور فرشتہ جو ہے حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے۔ چوتھی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے اور خراٹے لینے لگے، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو آپ کے سونے کا پتہ ہی اس طرح لگتا تھا کہ آواز آتی تھی ہلکے سے خراٹوں کی۔ تو حضرت بلال نے آ کر نماز کی تیاری کی اطلاع دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ یہ بھی بہت سارا آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہے صبح تہجد کے بعد اور فجر کی اذان کے بیچ میں تھوڑا دیر آرام فرماتے تھے، جیسے ہلکی سی ریسٹ لیتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا آبزرویشن ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت انس جو حضور کے خادم تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے شکم سیر فرمایا اور سیراب کیا، اور ہماری مہمات کے لیے خود کفایت فرمائی، اور سونے کے لیے ٹھکانہ فرمایا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کا کوئی کفالت کرنے والا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اسٹریٹ جو ہے، اسٹریٹ پر سونے والے،
فٹ پاتھ پہ سونے والے دنیا میں بہت ہے. خود لندن میں کتنے لوگ جو ہیں اسٹریٹ آف لندن پر گزارتے ہیں. حالانکہ یہاں کی سردی ایسی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کافی رقت طاری ہوتی ہے کہ بیچارے اپنے بیماری، معذوری، ذہنی پریشانی یا فائنینشیل وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ابھی بھی لندن کی سڑکوں پر رات گزارتے ہیں. تو اس کا شکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، سر چھپانے کی جگہ دی اور آرام کی جگہ دی. تو یہ بھی دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آخری حدیث جو سونے کے آداب کے سلسلے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات کو چلنے کے بعد اگر اخیر شب میں کچھ دیر سویرے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے. یعنی پہلے زمانے میں رواج تھا کہ رات کو سفر کرتے تھے اور اخیر رات میں آرام کرتے تھے، اور اگر صبح کے قریب ٹھہرنا ہوتا تو اپنا دایاں بازو کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر کچھ آرام فرما لیتے. یعنی اگر ڈیپ سلیپ میں پوری طرح سونا ہوتا تھا تو لیٹ کے آرام فرماتے تھے، لیکن اگر فجر کے قریب تک سفر جاری رہا اور تھوڑی دیر آرام کے لیے رکا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ کے سہارے سے سو لیتے تھے. تو یہ آداب ہوئے، یہ دعائیں ہوئیں جو سونے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں. تو یہ سونے کا عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، جو فجر کی اذان تک، جو تقریباً آج کل کے حساب سے 8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 7.5 یا 8 گھنٹے کی رات ہوتی تھی. یعنی فجر اور عشاء کو نکال کے 7.5 گھنٹے کی 7.5-8 گھنٹے کی رات ہوتی تھی. اس میں گویا رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عشاء کے بعد جو ہے یا تھوڑی دیر بات چیت کر کے آرام فرماتے تھے، پھر مڈ نائٹ کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے رات کے تیسرے پہر یعنی 1/3 آف دی نائٹ جو ہے اخیر کی جو ہے، اگر 12 گھنٹے کی رات مغرب سے سن رائز تک دیکھا جائے تو 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. تو پہلا حصہ تو گویا شام کا کھانا، مغرب عشاء ہوئی اور اس کے بعد آرام، اور پھر دوسرا حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرماتے تھے. مڈ نائٹ کے بعد اور فجر سے پہلے جو ہے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھ کے عبادتیں کرتے تھے. تو آئیے اگلا چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور سونے کے ساتھ ساتھ رات کی عبادتوں کا بھی ہے کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت فرماتے تھے. اس کا سب لوگوں کو بہت خیال تھا. چنانچہ کچھ لوگ تو اسی سلسلے میں آتے تھے، مسجد میں ٹھہرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں اور کافی آدھی رات تک سوتے ہیں، چند گھنٹے سوتے ہیں، اور پھر صبح تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر میں آتے ہیں، فجر کے بعد پھر آرام کرتے ہیں گھر میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں اور ازواج کے ساتھ رات گزارتے ہیں. تو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم جو ہیں پوری رات عبادت کریں گے اور پورے دن روزہ رکھیں گے. یعنی ہمیں اپنی نجات کے لیے خود ہی سے انہوں نے یہ مفروضہ بنا لیا تھا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی محنت کرنی پڑے گی اپنی نجات کے لیے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک گیدرنگ میں اس چیز کو کنڈیم کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ متقی بننے کی ڈھونگ رچانا چاہتے ہیں. میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا اور عبادت کرنے والا ہوں. میری زندگی دیکھو کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، اور روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی روزے رکھتا ہوں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوسلی روزے رکھنے کو کنڈیم کیا ہے، منع کیا ہے. اور کنٹینیوس روزہ رکھنے کا مطلب ہے، 7 دن روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل بدل لیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا. روزہ کہتے ہیں اپنی عادت سے الگ ہو کر کچھ یعنی کھانے پینے اور ضروریات سے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کو، جو روزے کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اور روزے میں ایکسٹریمزم کو
کنڈیم کیا ہے بہت ہی سخت طریقے سے۔ گویا ایک بیلنس لائف جو ہے یہ نبی کی سنت ہے، اور یہی نبی کا طریقہ ہے، اور یہی لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ کوئی ایکسٹریمزم کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی چیز میں اتنا ایکسٹریم تک جایا جائے کہ جیسے مبالغہ اور اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کی حد تک ہو جائے، اور یہ ہو جائے کہ انسان کی صحت اور ویل بینگ اور فزیکل یا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو ہے ایک ایک رکعت میں پڑھنا، ان دونوں کو پڑھنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو آپ کے قدم جو ہے پیروں میں اس کی وجہ سے سوجن آ جاتی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی وہ یہ سمجھے کہ گویا نماز روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت مانگی جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نمازیں رات کو پڑھتے تھے تہجد میں 8 رکعات، اور وتر پڑھتے تھے، اور ان 8 رکعتوں میں کئی پارے تلاوت فرماتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ دلائی کہ میرا عبادت کرنا خدا کے شکر کی طور سے ہے کہ اللہ نے مجھے یہ انعام و اکرام دیا ہے، اور مجھے یہ جگہ دی ہے، اور میرے گناہوں کو اور میرے قصوروں کو معاف کر دیا ہے، تو جس کی گارنٹی قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، تو گویا اس کے شکر کے طور سے میں ایسے کرتا ہوں۔ تو حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو قرآن میں اس کا تذکرہ آ جاتا تھا کہ ایسا آپ ایسا نہیں ایسا کریں، لیکن نوافل اور تہجد جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض تھی، وہ گویا شکر کے طور سے آپ پڑھتے تھے، اور جو لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے وہ بھی شکر کے طور سے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نفلیں پڑھتے تھے کہ پیر جو ہیں سوج جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ یعنی آپ کی کثرت عبادت جو ہے وہ مغفرت کے لیے ہے، تو آپ کو تو مغفرت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو شکر کے طور سے کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی عجیب بات سناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی کون سی ایسی بات تھی جو عجیب نہ تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مکان پر تشریف لائے اور میرے پاس لحاف میں لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی تھوڑی دیر میں فرمایا کہ چھوڑو، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں، یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینے مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے۔ خدا کے سامنے رونا اس سے زیادہ جو ہے کوئی پلیجر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں اور قصوروں کے سلسلے میں رونا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حالات سوچ کے رونا، اور ان کی بھلائی کے لیے فکر کرتے ہوئے رونا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کی نمازوں میں آپ کے رونے کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی تھی، اور رات میں جب آپ اٹھتے تھے نماز کے لیے تو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات تلاوت فرماتے تھے کہ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ چند جو ہیں آیتیں آپ تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زیادہ عبادتیں جو ہیں وہ اس لیے تھیں، 2 حدیثیں آئیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اصل مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا کہ شکر گزار بننے، لیکن اس میں بھی آپ کے یہاں ایک اعتدال پایا جاتا تھا، اگرچہ آپ کے باڈی جو ہے اس وزن کی وجہ سے یا جسی وجہ سے بھی پیروں میں اس کا اثر آ جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور کی تہجد کی نماز اور وتر کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد شفق نصف اول میں استراحت فرماتے، یعنی مڈ نائٹ سے پہلے تک آپ آرام فرماتے تھے۔
اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے یہاں تک کہ اخیر شب ہو جاتی، اور وتر پڑھتے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لاتے، تو چاہے تو پھر سے آپ آرام کرتے، سوتے، اور اہل و عیال سے جو بھی کنجوگل ریلیشن شپ ہے یعنی صحبت بھی فرماتے، پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائٹ کا لائف اسٹائل ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہیلدی لائف اسٹائل ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت ہی ڈیٹیل میں منٹ بائی منٹ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو 8-10 سال کی عمر کے تھے، اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہل کی تکیہ کے طولانی حصے پر سر رکھتے ہوئے اور میں تکیہ کی چوڑان پر سر رکھے ہوئے تھا۔ گویا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایسے لیٹی ہوئی تھی، اور سائیڈ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رات بھر رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے رہے، انہوں نے بھی آرام کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی، لیکن چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے رات کو یہ سوچ کر آئے تھے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، کیسے کریں گے، میں ساتھ رات بھر پڑھوں گا۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے پانی لیا اور وضو کیا اور نیت باندھ لی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے تو دائیں طرف کھینچ کے کیا کہ میرے کان، تاکہ میں ادب بھی سیکھ لوں کہ جو ہے اقتداء جو کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی جو تہجد کی ہیں، تو جو بھی کم زیادہ 2 رکعتوں کی آپ پڑھتے تھے، تو کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کبھی تہجد وتر کبھی 13 رکعت بھی پڑھاتے تھے، یعنی 3 اخیر کی وتر ہوتی تھی اور بقیہ تہجد ہوتی تھی، تو 11 اور 13 دونوں روایتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے تھکن اور بیماری کی وجہ سے اگر رات کی تہجد نہیں پڑھتے تو صبح طلوع فجر سے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا کرتے تھے تہجد کی۔ تو گویا یہ ہیں آداب تہجد کے، اور خفیف رکعتیں شروع کرنا، پہلے 2 رکعت بہت ہی خفیف پڑھنا، یہ بھی تہجد کی سنت ہے۔ تہجد کے قضا ہونے کی بھی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سونے اور جاگنے میں بیلنس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اور بھی جو دوسری دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رات میں عبادتوں کا جو تذکرہ ہے، جو 24 گھنٹے کے معمولات ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، کہ تاکہ ہمیں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لائف اسٹائل، دن اور رات کے معمولات ایسے پیدا ہوں کہ پتہ لگ جائیں کہ ہم اس کی فالوئنگ کر سکیں، اور اس میں ایسا بیلنس ہے کہ کھانے پینے، روزہ رکھنے نہ رکھنے، اور سونے، آرام کرنے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ باتیں کرنے، یا ان کے ساتھ جو ہے کنجوگل ریلیشن شپ بھی قائم کرنے، سب چیزوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ جاتا ہے۔ تو گویا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیلنس لائف جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے لیے ابھی بہت ہائر اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اٹھنے، سونے، بیٹھنے، عبادت کرنے، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار